بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہماری گفتگو علم کلام کے تعارف کے بیان میں تھی کہ عرض ہوا کہ یہ علم کلام کا تعارف شہید بزرگوار استاد شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علم کلام کا تعارف وہاں سے پیش ہو رہا ہے۔ ہماری گفتگو مکتب اشاعرہ کے بارے میں تھی۔ عرض ہوا کہ عالم اسلام میں جو اہل سنت برادران ہیں معمولاً مکتب اشعری کو قبول کرتے ہیں۔ آخر کیوں مکتب اشعری اتنا معروف اور پاپولر ہوا؟ عرض ہوا کہ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ اشعری تفکر اہل حدیث اور معتزلہ کی درمیانی کیفیت ہے، یعنی نہ تو بالکل عقلی روش ہے اور نہ ہی بالکل نصوص پر جمود ہے، بلکہ ایک درمیانی سی کیفیت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑے بڑے عالم اسلام کے مفکرین معمولاً اہل سنت برادران کے ہاں اسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کافی حد تک اسی مکتب فکر کو تعدیل کرنے کی کوشش کی ہے کہ دو بزرگوار شخصیتیں اہل سنت کے ہاں اور عالم اسلام کے معروف نام ہیں۔ ایک امام محمد غزالی کہ جو صاحب احیاء علوم الدین ہیں، اور دوسرے امام فخر الدین رازی کہ بہرحال بہت اثر انداز شخصیتیں ہیں۔ ان دونوں شخصیات کا تعلق بھی مکتب اشعری کے ساتھ ہے۔ امام غزالی کی بذات خود شخصیت ایک بہت بڑی شخصیت ہے کہ جس کی زندگی میں بھی بہت زیادہ تحولات ہیں۔ ابتداءً جب ہم امام غزالی کو مدرسہ نظامیہ بغداد میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک اشعری متکلم کی حیثیت سے ہیں، امام الحرمین جوینی کے لائق شاگردوں میں سے ہیں، لیکن بہرحال بعض وجوہات کی بنا پر وہ نظامیہ مدرسے کو چھوڑتے ہیں اور بیت المقدس موجودہ مقبوضہ فلسطین کی طرف آتے ہیں اور ریاضات اور عملی سیر و سلوک کی زندگی گزارتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کے اندر تحولات پیدا ہوتے ہیں کہ بہرحال ان تحولات کے نتیجے میں یہ احیاء علوم الدین آپ کے سامنے ہے کہ بہت زیادہ عرفانی تمایلات، تصوف کے بہت زیادہ تمایلات امام غزالی کی شخصیت میں پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک چہرہ امام غزالی کا ناقدین فلسفہ کا چہرہ ہے کہ اس وقت جو رسمی فلسفہ ہے حکمت مشاء اس پر نقد کرتے ہیں، اور ان کا نقد کس حد تک اثر انداز ہوا، کیا ہوا، کہ یہ پورا ماجرا ہم فلسفے کے تعارف میں بیان کریں گے۔ یہاں پر صرف اتنا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب امام غزالی کے ہاتھ میں یہ اشعری مکتب آیا تو بہرحال اس مکتب نے رنگ
عرفانی بھی لیا، کلامی رنگ تھوڑا سا مدھم ہوا اور تصوف اور عرفان کا رنگ اس پر زیادہ چڑھ گیا۔ یہ امام غزالی۔ اسی طریقے سے ایک اور شخصیت ہیں امام فخر رازی۔ البتہ امام غزالی کے لیے بہت ساری باتیں کہنے کی ہیں کہ انشاءاللہ ان کو ہم چھوڑتے ہیں، جب فلسفے کا تعارف کرائیں گے تو وہاں کے لیے چھوڑتے ہیں، یہاں پر صرف اتنا۔ دوسری شخصیت امام فخر رازی کی شخصیت ہے کہ امام فخر الدین رازی کلام کو فلسفے کے نزدیک لے کر جاتے ہیں۔ البتہ امام فخر رازی بھی فلسفے کے ناقدین میں شمار ہوتے ہیں، وہ بھی نقد کرتے ہیں اپنی جگہ پر فلسفے پر، اور بہترین دلیل خود ان کی کتاب شرح اشارات ہے، جو ابو علی سینا رسمی طور پر عالم اسلام میں رئیس الفلاسفہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی کتاب الاشارات و تنبیہات، اس کی شرح امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ پھر وہاں پر جا بجا فلاسفہ کے ساتھ علمی مقابلہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ نقد وارد کرتے ہیں ابو علی سینا پر الاشارات و تنبیہات کی شرح کرتے ہوئے۔ اور بہرحال ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ مشہور ترین کتاب جو ان کے اگر آپ نظریات کو جاننا چاہیں تو المباحث المشرقیہ ہے، کہ المباحث المشرقیہ اس زمانے کے اندر جو فلسفے کا انسائکلوپیڈیا دائرۃ المعارف الشفاء، تقریباً الشفاء کا خلاصہ ہے، لیکن اس خلاصے کے اندر امام فخر الدین رازی کے جگہ جگہ پر اعتراضات بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ شخصیت تو اشعری شخصیت ہے، لیکن فلسفی کتابوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، شروحات تلخیصات بہت زیادہ لکھی ہے، تو فلسفی رنگ کچھ نہ کچھ تو بہرحال امام رازی پر بھی ہے، ولو ان کے وہ فلسفے کو نقد کرتے ہیں۔ کے بعد میں عرض کریں گے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی جیسے آتے ہیں تو وہ معمولاً امام فخر رازی کے اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں، جس طریقے سے امام فخر رازی نے الاشارات و تنبیہات کی شرح لکھ کر جا بجا اعتراضات کیے ابو علی پر، تو خواجہ نصیر الدین طوسی نے ان اعتراضات کے جوابات دیے، انہوں نے بھی شرح لکھی الاشارات و تنبیہات کی، کہ جس جس جگہ پر امام فخر رازی نے اعتراضات کیے تھے ان اعتراضات کے جوابات دیے۔ بہرحال یہ دو شخصیتیں تھیں جو مکتب اشاعرہ کو بہت اوپر لے کر آئیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ خواجہ نصیر الدین طوسی جیسے آتے ہیں، انہوں نے تجرید الاعتقاد لکھی تو بہرحال کلام تقریباً رنگ فلسفی اختیار کر لیتا ہے، 90% کلام تقریباً فلسفی ہو جاتا ہے، اور یہ تجرید الاعتقاد عالم اسلام کے اندر بہت زیادہ اثر انداز واقع ہوتی ہے۔ ان کے بعد جتنے بھی متکلمین آتے ہیں، چاہے اشعری ہوں معتزلی ہوں، سب لوگوں پر بہرحال یہ بزرگوار جو شیعہ فیلسوف متکلم عارف خواجہ نصیر الدین طوسی سب پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ان کے بعد جو تصانیف آتی ہیں بڑی بڑی تصانیف، وہ اسی تجرید الاعتقاد سے متاثر ہیں اور اسی رنگ میں لکھی جاتی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے المواقف قاضی عز الدین ایجی کی کتاب، یا مقاصد ملا سعد الدین تفتازانی کی، یا مواقف پر جو شرح ہے میر سید شریف جرجانی کی شرح المواقف، ان تمام جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ واضح طریقے سے آپ کو تجرید الاعتقاد کا اثر نظر آئے گا۔ یہ اشعری شخصیات ہیں جنہوں نے مکتب اشاعرہ کو باقاعدہ آسمان پر پہنچایا۔ اچھا، اور رسمی طور پر اہل سنت کا یہ مکتب فکر بن گیا۔ دیکھیں ان کے مشہور نظریات کی جانب میں اشارہ کروں، شہید بزرگوار یہاں پر ایک مکمل فہرست بیان کرتے ہیں اشعری مکتب فکر کے عقائد کی۔ پہلا عقیدہ کہ جس سے یہ اشاعرہ
معروف ہیں وہ یہ ہے کہ وہ توحید صفاتی کے قائل نہیں ہیں، یعنی ان لوگوں کا ماننا ہے کہ صفات اور ذات عین ہم نہیں ہے، یعنی صفات کے بارے میں عین ذات کا عقیدہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ صفات زائد بر ذات ہے۔ زائد سے مراد یعنی مغایر ذات ہے۔ صفات اور ذات واجب کے اندر وحدت نہیں ہے، صفات زائد ہے ذات پر، وحدت کا انکار کرتے ہیں کہ یہ نظریہ معتزلہ اور فلاسفہ دونوں کے برخلاف ہے۔ معتزلہ اور فلاسفہ صفات اور ذات میں وحدت کے قائل ہیں کہ یہ برحال علم کلام میں اپنی جگہ پر توضیح دیتے ہیں کہ وحدت سے مراد بھی وحدت مصداقی ہے، حقیقی ہے، یعنی خارج میں مصداقاً ذات اور صفات میں کوئی تفاوت نہیں ہے، لیکن مفہوماً برحال جدا ہے۔ یہ ایک معروف نظریہ ہے اشاعرہ کا کہ وہ صفات کو زائد بر ذات قرار دیتے ہیں، کہ معتزلہ کی جانب سے بہت زیادہ ان پر حملہ بھی ہوا اور دوسرے مکاتب فکر بھی ان پر اس چیز میں حملہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ مقام ذات کو صفات سے خالی قرار دیتے، اگرچہ ذات پر صفات کو عارض کرتے ہیں لیکن خود ذات بما ہوا ذات کو آپ صفات سے خالی قرار دیتے ہیں، کہ یہیں پر وہ ان پر تعدد قدماء والی بات متکلمین ان کو پیش کرتے ہیں کہ آپ کے بقول ایک ذات ہے اور صفات جب ذات پر زائد ہیں تو وہ علیحدہ ہو جائیں گی، جب علیحدہ ہیں تو برحال قدیم ایک سے زیادہ ہو جائے گا۔ یہ متکلمین ان پر معمولاً ایراد بھی کرتے معتزلہ۔ یہ ایک نظریہ کہ جو بہت ہی معروف نظریہ ہے اشاعرہ کا۔ دوسرا نظریہ جو اشاعرہ کا ہے وہ قضاء و قدر الہی کو تمام حوادث میں مانتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ارادہ الہی عمومیت رکھتا ہے، حتیٰ انسان کے افعال اختیاری کو بھی شامل ہے، کہ یہاں پر وہ معتزلہ کے برخلاف ہیں، کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ معتزلہ اس اعتبار سے توحید افعالی کے منکر ہیں، لیکن اشاعرہ اس جگہ پر توحید افعالی کو مانتے ہیں، قضاء و قدر کو تمام حوادث پر کہتے ہیں کہ سایہ فگن ہے۔ اس لحاظ سے معتزلہ کے مخالف ہیں اس نظریے میں، لیکن فلاسفہ کے موافق ہیں۔ فلاسفہ بھی قضاء و قدر اور ارادہ الہی کی عمومیت کے قائل ہیں۔ ایک اور نظریہ جو اشاعرہ کا معروف نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ شرورات، جس طریقے سے خیرات اور اچھائیاں ساری چیزیں خدا کی جانب سے ہیں، شرورات بھی خدا کی جانب سے ہیں، کہ مشہور کلمہ آپ سنتے بھی ہیں، خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ یہ جو خصوصیت سے تذکر دیتے ہیں یہ در حقیقت ان کے اوپر والے نظریے کا لازمہ ہے کہ جب ارادہ الہی کو اور قضاء و قدر کو عمومیت دیتے ہیں تو برحال پھر وہ شرورات کو بھی شامل ہے، کہ یہاں پر کہتے ہیں خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، شرورات اور خیرات سب خدا کی جانب سے ہیں۔ البتہ یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ معتزلہ اس چیز کو نہیں مانتے، اور فلاسفہ اگرچہ قضاء و قدر الہی کی عمومیت کو مانتے ہیں لیکن وہ لوگ یہاں پر اشاعرہ سے تھوڑا سا تفاوت رکھتے، وہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ شرورات خدا کی جانب سے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ شرورات امور عدمیہ ہیں اور ان کو بالذات خدا کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ امور عدمیہ ہیں، لہٰذا ان امور عدمیہ کے لیے علت مستقلہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ امور عدمیہ اور امور اضافی یعنی مقایسے اضافی یعنی مقایسے والی بالنسبہ نسبی چیزیں ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں مستقل علت کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ بھی فلسفے میں مفصل بحث ہے اپنی جگہ پر۔ یہ تیسرا نظریہ۔ چوتھا نظریہ جو اشاعرہ کا ہے کہ وہ بشر کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے، نتیجتاً وہ انسان کو مختار بھی نہیں مانتے، اور ان کا نظریہ ہے کہ انسان کے افعال کا خالق خدا ہے،
اور یہ نظریہ بھی ان کا اسی نظریے کا نتیجہ ہے کہ ارادہ الہی کو عمومیت دیتے ہیں، لہذا انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے، خالق خدا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ کہ یہاں پر بھی معتزلہ کے برخلاف ہیں یہ لوگ، لیکن فلاسفہ عمومیت ارادے کو مانتے ہیں، اور جس طریقے سے امامیہ اور شیعہ حضرات بھی عمومیت ارادہ الہی کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان کے مختار ہونے کو محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ فاعلیت طولی کے ذریعے سے وارد ہوتے ہیں اور عمومیت ارادہ الہی کو قبول کرتے ہوئے اس نقطے کو مانتے ہیں کہ انسان مختار بھی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ اشاعرہ سے حل نہیں ہوا۔ رسمی طور پر اشاعرہ نے یہ فتویٰ دیا کہ انسان کے افعال کا خالق خدا ہے۔ یہ ایک اور نظریہ کہ جن کی وجہ سے ان پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگ انسان کو مجبور مانتے ہیں۔ اور مزیدار بات بتاؤں، انشاءاللہ آگے آئے گا بھی صحیح، کہ اشاعرہ زبانی طور پر نہیں مانتے کہ ہم انسان کو مجبور مانتے ہیں، لیکن ان کی کلامی کتابوں کے اندر اگر آپ دقت سے دیکھیں تو ان کی بات کا لازمہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے افعال کا خالق خدا ہے۔ حالانکہ انسان پھر مختار کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ کسب کے نام سے ایک وہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حل نہیں ہوتا، جیسا کہ ان کے خود اپنے بہت بڑے بڑے مفکرین بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ کسب کے ذریعے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ جیسے امام رازی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں الکسب اسم بلا مسمى، یہ کسب فقط نام ہے، حقیقت میں مسئلہ حل نہیں ہوا، انسان کو مجبور قرار دیتے ہیں یہ لوگ۔ ایک اور نظریہ جو ان کا پہلے سے بھی سمجھ میں آیا وہ یہ کہ افعال کے حسن قبح کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ شرعی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ کوئی بھی فعل بذات خود نہ حسن ہے نہ کبھی ہے، بلکہ الحسن ما حسنہ الشارع والقبیح ما قبحہ الشارع۔ لہذا وہ لوگ کہتے ہیں کہ عدل بھی شرعی ہے، عقلی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی یہ لوگ معتزلہ کے برخلاف ہیں کہ تفصیلات گزر چکی۔ اچھا، ایک اور نظریہ اشاعرہ کا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ قاعدہ لطف اور قاعدہ اصلاح کو قبول نہیں کرتے، کہ معتزلہ اس قانون کو مانتے ہیں، قانون لطف کو۔ قانون لطف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بندے کو خدا کی طاعت کے قریب کرے اور بندے کو خدا کی معصیت سے دور کرے، اس کو لطف کہا جاتا ہے کلامی زبان میں۔ اور معتزلہ کا ماننا ہے کہ یہ لطف اور اصلاح خداوند متعال پر واجب ہے، جبکہ اشاعرہ اس لطف اور اصلاح والے قانون کو قبول نہیں کرتے۔ یہاں پر بھی یہ لوگ معتزلہ کے مقابلے میں ہیں۔ ایک اور چیز کہ جو اشاعرہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان فعل پر جو کام ہے، کام کرنے سے پہلے اس پر قدرت نہیں رکھتا، بلکہ جیسے ہی کام کو انجام دیتا ہے مقارناً اس کے ساتھ ساتھ اس پر اس کو قدرت حاصل ہوتی ہے۔ کام سے پہلے اس کو قدرت نہیں ہے، کہ یہ سارے مسائل اسی قضاء و قدر اور توحید افعالی کے بحث میں مسائل کو حل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ کہ یہاں پر بھی یہ لوگ فلاسفہ اور معتزلہ کے مخالف ہیں۔ فلاسفہ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان فعل پر فعل سے پہلے بھی قدرت رکھتا ہے، مقارناً بھی قدرت رکھتا ہے، البتہ افعال اختیاری کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور نقطہ، ایک اور نظریہ جو اشاعرہ کا ہے وہ ہے تنزیہ مطلق۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ خدا اور ما سوائے خدا میں کسی قسم کی شباہت اور مماثلت نہیں ہے، کہ بہرحال یہاں پر یہ لوگ معتزلہ کے مخالف ہیں۔ ایک اور نظریہ جو ان کا معروف نظریہ کہ جس کو استاد مطہری یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ وہی ہے اکتساب کا نظریہ۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ انسان اپنے عمل کا خالق نہیں ہے، اپنے عمل کو انجام دینے والا انسان نہیں ہے، بلکہ انسان فقط کسب کرتا ہے، اکتساب کرتا ہے، باقی اس کے عمل کو وجود دینے والی ذات خدا کی ہے۔ خلق کے اعمال میں یہ لوگ کسب کے قائل ہیں۔
اچھا، کسب سے مراد کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انسان ارادہ کرتا ہے ایک فعل کو انجام دینے کا، تو اس کے ارادے کے ساتھ جو ہی ارادہ کیا، خداوند متعال فعل کو خلق کر دیتا ہے۔ یہی اس کے ارادے کی مقارنت عمل کے خلق ہونے سے یہ کسب ہے، اس کو یہ لوگ کسب کہتے ہیں۔ یہ تقارن کہ اس نے ارادہ کیا اور خدا نے خلق کر دیا، یہ تقارن اور جو آپس میں مل رہے ہیں، اس کو یہ لوگ کسب کہتے ہیں، کہ یہ ایک تفسیر ہے کسب کی جو فاضل کوشجی وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر وہی جبر والا مسئلہ آتا ہے کہ میں نے عرض بھی کیا کہ ان کے رسمی جو متکلمین ہیں بہت بڑے بڑے، وہ بھی بعض اشکال کرتے ہیں۔ جیسے امام فخر الدین رازی رسمی طور پر تفسیر کبیر میں بیان کرتے ہیں کہ الکسب اسم بلا مسمى، کسب فقط نام ہے، وگرنہ حقیقت میں یہ وہی جبر ہے۔ اچھا، ایک اور نظریہ جو اشاعرہ کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں خدا کو دیکھا جائے گا۔ اصلاً دیکھا جائے گا ان آنکھوں کے ساتھ، کہ یہاں پر یہ لوگ فلاسفہ اور معتزلہ کے مخالف ہیں، کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ خدا کو ان آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، لیکن اشاعرہ کہتے ہیں کہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور نظریہ جو اشاعرہ کا ہے وہ بھی معتزلہ کے مقابلے میں اور خوارج کے مقابلے میں، کہ یہ لوگ فاسق کو، جو مرتکب کبیرہ ہے، اس کو مومن مانتے ہیں لیکن فاسق مانتے ہیں، جبکہ خوارج کہہ رہے تھے وہ کافر ہے، اور معتزلہ کہہ رہے تھے کہ نہ، منزلۃ بین المنزلتین۔ ان کے مقابلے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ مومن ہے لیکن فاسق ہے، کہ یہاں پر شیعہ بھی ان کے ساتھ ہیں، یعنی ہمارا نظریہ بھی یہی ہے۔ ایک اور نظریہ جو اشاعرہ کا ہے وہ ہے مغفرت کے بعد، اور مغفرت کے بارے میں، بندے کی جو مغفرت ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ توبہ کے بغیر بھی مغفرت ہو سکتی ہے، یعنی خداوند متعال مختار ہے، چاہے تو قیامت کے دن اس کو عذاب کرے، مرتکب کبیرہ کو چاہے تو اسے بخش دے، وہاں پر بھی بخش سکتا ہے۔ لہذا مغفرت کو فقط توبہ کے ساتھ خاص کرنا، جیسا کہ معتزلہ کہہ رہے تھے، یہ بات غلط ہے۔ اچھا، ایک اور نظریہ جو ان کا ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں شفاعت بلا اشکال ہے، شفاعت میں کوئی شک نہیں ہے، شفاعت قیامت کے دن ہو سکتی ہے، جبکہ معتزلہ اس کو نہیں مانتے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہ، شفاعت نہیں ہو سکتی، جو کرنا ہے اسی دنیا میں کرو، توبہ کرنی ہے تو اسی دنیا میں کرو، وگرنہ اگر اس دنیا میں چلے گئے تو پھر شفاعت کا دروازہ بند ہے۔ یہ معتزلہ کی نظر، لیکن اشاعرہ شفاعت کو مانتے ہیں۔ ایک اور نظریہ جو اشاعرہ کا ہے وہ کہتے ہیں جھوٹ اور وعدہ خلافی خدا کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک اور نظریہ ان کا جو فلاسفہ کے مقابلے میں عالم کے بارے میں حدوث زمانی کے قائل ہے، کہ میں نے عرض کیا کہ اس حدوث عالم کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ ہم فلسفے کے تعارف میں کریں گے، کہ یہ ایک بہت بڑا جھگڑا ہے، اور ایک مسئلہ کہ جس مسئلے کی بنا پر امام غزالی بو علی سینا کو کافر قرار دیتے ہیں، وہ یہی حدوث زمانی عالم کا مسئلہ ہے، کہ تحافت الفلاسفہ جو انہوں نے کتاب لکھی اور فلسفیوں پر 20 مسائل میں اعتراض کیا، اور معمولاً ان کی نظر شیخ الرئیس بو علی سینا کی طرف تھی، ان 20 مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہی حدوث زمانی عالم کا ہے، کہ بقول ان کے کہ فلاسفہ عالم کو قدیم مانتے ہیں، لہذا خدا کو موجب اور مجبور بناتے، لہذا خدا کا تقریباً انکار ہو جاتا ہے، اور اس اعتبار سے وہ آ کر فلاسفہ کے کفر کا رسمی فتویٰ دیتے ہیں، کہ اشاعرہ حدوث زمانی عالم کو مانتے ہیں، برخلاف فلاسفہ عالم کے حدوث زمانی کو قبول نہیں کرتے، اگرچہ حدوث ذاتی کو مانتے ہیں لیکن حدوث زمانی عالم کو قبول نہیں کرتے۔ ایک اور نظریہ جو میں نے عرض کیا کہ فتنے کی شکل اختیار کر چکا تھا، معتزلہ کے انقراض کا سبب بھی بنا، وہ آیا کلام خدا قدیم ہے یا نہیں؟ تو ان لوگوں نے فتویٰ دیا کہ کلام خدا قدیم ہے، البتہ کلام کو تقسیم کرتے ہیں کلام نفسی اور کلام لفظی میں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کلام خدا قدیم ہے لیکن کلام نفسی، نہ کہ کلام لفظی۔ بہرحال یہ بھی معتزلہ کے مقابلے میں۔ ایک اور نظریہ جو ان کا میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں،
وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خداوند متعال کے افعال کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے، افعال اللہ لا یعلل بالاغراض، برخلاف فلاسفہ اور معتزلہ۔ فلاسفہ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ افعال خدا کے بارے میں یہ کہنا کہ معلل بالاغراض نہیں ہے، معتزلہ واضح کہتے ہیں معلل بالاغراض ہے، اور فلاسفہ تفصیل دیتے ہیں کہ نہ اشاعرہ کی بات نہ معتزلہ کی بات، کہ وہ اپنے مقام پر۔ ایک اور نظریہ اشاعرہ کا یہ ہے کہ یہ لوگ تکلیف ما لا یطاق کو بلا مانع سمجھتے ہیں، یعنی خدا انسان کو اس کے توان سے زیادہ تکلیف دے سکتا ہے، جبکہ فلاسفہ اور معتزلہ اس مسئلے کو قبول نہیں کرتے۔ یہ تقریباً ان کے نظریات کا تقریباً خلاصہ، کہ یہ ان کے نظریات ہیں جو فہرست آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اچھا، یہ جو اشعری مکتب فکر ہے، آخر میں پھر استاد مطہری ایک دو تین نکات کی جانب اشارہ کرتے ہیں، ابو الحسن اشعری کی طرف واپس پلٹ کر آتے ہیں، کہ جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ ابو الحسن اشعری جو اس مکتب فکر کا رئیس ہے، کثیر التالیف انسان ہے، 200 سے زیادہ اس کی کتابیں ہیں، کہ تقریباً جن علماء نے ان کی سیرت کو لکھا ہے یا ان کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ 100 کتاب کو تو تقریباً انہوں نے نام بھی لکھے ہیں، لیکن اکثریت سے کتابیں ضائع ہو چکی ہیں۔ ان کی معروف کچھ کتابیں ابھی بھی موجود ہیں، مثلا جیسے مقالات الاسلامیین، کہ یہ ابھی تک چاپ بھی ہوتی ہے، کہ بقول استاد مطہری کے کہ برحال نامنظم کتاب ہے، بہت زیادہ تشویش اور اضطراب ہے اس کے اندر۔ ایک اور کتاب ان کی اللمع، کہ یہ بھی چاپ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری کتابیں ان کی چھپتی ہیں، الابانہ وغیرہ بھی چھپتی ہے۔ کہ ابو الحسن اشعری ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے برحال جہان اسلام کے اندر بہت زیادہ اثر کیا اور بہت زیادہ تاثیر گزار ہوئے، بہت سارے لوگوں پر اثر انداز ہوئے، اور شہید بزرگوار کہتے ہیں کہ یہ عالم اسلام کے لیے مایہ تأسف ہے، افسوس کی بات ہے کہ برحال یہ روش آ گئی، اور جو نسبتاً مناسب روش تھی معتزلہ کی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو ایک اور نقطہ یہاں پر قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مکتب کے جو بعد میں لوگ آئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے تھوڑا بہت تحول بھی ایجاد کیا، جیسے ابو بکر باقلانی، امام الحرمین جوینی، انہوں نے نظریہ جبر میں برحال کچھ تعدیل کی، اور اسی طریقے سے امام محمد غزالی کے بارے میں تو عرض کیا کہ انہوں نے باقاعدہ عرفانی رنگ چڑھایا اس پر، حتیٰ کہ بعض بڑی بڑی شخصیات جو ظاہری طور پر اشعری مکتب کے ساتھ اس معنی میں تعلق نہیں رکھتی، جیسے مثلا مولانا روم صاحب کتاب مثنوی، ایک عارف ہے، ایک صوفی ہے بہت بڑا، لیکن اگر اس کو بھی دیکھیں تو وہ بھی کسی حد تک تھوڑا بہت اپنے آپ کو اشعری دکھاتا ہے، حتیٰ وہ اصطلاحات، وہ تعبیرات، اگرچہ ان اصطلاحات اور تعبیرات کو بالکل تبدیل کر دیتا ہے، عرفانی رنگ میں لے کر آیا ہے، کہ عرفان اصلاً ایک اور عمیق علم ہے۔ لیکن اگر فرقوں کی تقسیم کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا رومی بھی خود اشعری مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، اگرچہ وہ عارف ہے۔ اچھا، آخر میں ایک نقطہ اور بحث کو ختم کریں، کہ جہان اسلام میں جیسے یہ مکتب اشعری کامیاب ہوا، برحال یہ جہان اسلام کو بہت بڑی قیمت دینی پڑی، چکانی پڑی۔ اس کی کامیابی کی وجہ سے وہ جو حریت فکری تھی، عقلی آزادی تھی، وہ ختم ہو گئی، ظواہر پر جمود آ گیا، اور کشری گری، کہ استاد شہید مرزا مطہری فارسی کے اپنے اس کتاب میں لفظ استعمال کرتے، تقشر، یعنی کشری گرائی، چھلکے پر راضی ہونا، یہ ہو گیا، اور عملی طور پر مکتب اعتزال عالم تسنن سے باقاعدہ ختم ہو گیا۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت کے یہاں آپ کو بہت بڑا قدر فلسفی نہیں ملے گا اس روش کی وجہ سے۔ البتہ اس روش نے بہت زیادہ اثر کیا، حتیٰ بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں بعض شیعہ شخصیات بھی متاثر ہوئیں ان کی جمود گرائی سے، کہ ظاہر پر فقط انسان جمود پیدا کرے، بس شیعہ شخصیات بھی، لیکن اکثریت سے شیعہ جو شخصیات ہیں وہ حریت فکری اور عقل کو انہوں نے باقی رکھا۔ خلاصہ
اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سیاسی اسباب، دوسرے تیسرے اسباب کی بنا پر عالم اہل سنت میں معتزلی ختم ہو جاتے ہیں۔ پس معتزلہ کو تیسری صدی ہجری میں مأمون، معتصم اور واسق کے زمانے میں بہرحال کسی حد تک قوت ملی، کیونکہ مأمون خود ایک عالم اور روشن فکر انسان تھا۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی متوکل آتا ہے، عرض کیا کہ اس نے، اور بعد میں پھر ابو الحسن اشعری، ان لوگوں نے معتزلہ کو بالکل ختم کر دیا۔ اور پھر جیسے ہی سلجوکیوں کی ایران میں حکومت آتی ہے، ترک سلجوکی جیسے ایران میں حکومت پر پہنچتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا عامل ہوتا ہے کہ اشعری افکار باقاعدہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ جو سلاجقہ ہیں، سلجوکی حکمران تھے، وہ اہل تفکر اور آزادی فکر کے حامل نہیں تھے، کیونکہ سلجوکیوں کا اور آل بویا کا اگر آپ آپس میں موازنہ کرائیں تو آپ کو آل بویا خود آل فضل و آل علم و آل ادب نظر آئیں گے۔ اسی لحاظ سے آل بویا کی دربار میں مثلا مکتب تشیع، مکتب اعتزال، معتزلہ، ان لوگوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ حتیٰ آل بویا کے دو بڑے وزیر ابن الامید اور صاحب ابن عباد، یہ دونوں ضد اشعری تھے، اشعری مکتب کے برخلاف تھے۔ بہرحال ان تمام باتوں کا مقصد یہ نہیں ہے، استاد شہید بزرگوار فرماتے ہم عقائد معتزلہ کی حمایت نہیں کرتے، کیونکہ بعد میں انشاءاللہ معلوم ہوگا کہ بعض ان کے عقیدے بالکل سخیف ہیں، بیکار قسم کے عقیدے ہیں۔ لیکن ایک نقطہ کہ جو معتزلہ کا امتیاز جاننا چاہیے، وہ نقطہ یہ کہ بہرحال وہ حریت عقل کے قائل تھے، وہ مر گیا، یعنی یہ چیز، یہ عنصر یہ ختم ہو گیا، حریت عقل ختم ہو گئی۔ یہ تقریباً اشعری مکتبہ فکر کا اجمالی تعارف اور ان کے عقائد اور ان کے اندر تحولات۔ باقی آخری بات جو ہماری ہے انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے، وہ شیعہ مکتبہ فکر ہے، اس کے بارے میں کچھ نکات عرض کریں گے، اور الحمدللہ اس طریقے سے یہ کلام کا تعارف مکمل ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔